ہوتے چلے جاؤ، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ہم اتارتے چلے جائیں گے۔ اس سے جو ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ اور پھر مرتبہ خدمت کرنے والوں کے لیے جو ہے آپ خیال رکھیے گا، ابھی جو ہے یہاں انشاءاللہ ایک آ رہا ہے جو ایک قرآن اندازی کے سلسلے میں ہے۔ قرآن اندازی میں پھر ایک بات کہنا چاہوں جو مجھ سے کہا ہے، میں پڑھ سکتا تھا ادھر اور شاید بیچ میں پھر پڑھوں گا، اور صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ اگرچہ میں نے 1.25 گھنٹے پڑھ دیے تقریباً پڑھ دیا ہے، میں اتنا پڑھتا نہیں مگر تھوڑا سا اور لگے گا، ابھی قرآن اندازی آتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں، قرآن اندازی اسی کا ہم ترجمہ کریں تو ہوگا لاٹری۔ لاٹری کا اگر آپ ترجمہ کریں تو قرآن اندازی۔ آدمی لاٹری کیوں لیتا ہے؟ کم پیسے میں بہت ملنے کی امید پر۔ لاٹری اگر کوئی کھیلا، اللہ نہ کرے کوئی کرا ہو، لیکن اگر کوئی کھیل رہا ہے تو کہا کے لیے کم پیسے دے کر کے اس کا اتنا کہا گیا ہے کہ 1 روپے میں خریدو گے 1 کروڑ مثلا مل جائے گا، تو لہٰذا اگر امید زیادہ ہو جاتی ہے تو 1 روپے دینے میں کھلتا ولتا کسی کو، خالی امید پر وہ بھی اگر فیصد نکالنے تو کتنا نکلے گا؟ کچھ میں اس میں کروڑوں لوگ جو ہے لینے والے، امید تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے فلسفے میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر قرآن اندازی اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں 100% ملنا ہے، توجہ چاہو 100% ملنا ہے، اس میں امید نہیں ہے، یقین ہے۔ اگر ہم نے دیا ہے 2 روپے 4 روپے 100 روپے ہم نے دیا ہے، ملنا یقینی ہے۔ اگر کسی کا نام نکل آیا زیارت کے لیے تو دل بڑا ہوتا ہے، زیارت حسین میں میرا پیسہ شریک ہے، خدا کی زیارت حسین میں میرا پیسہ شریک ہے۔ اگر میرا نام آ گیا تو نہ جانے کتنوں کے لیے میری دعا نکلے گی کہ اتنے لوگ میری قسمت کی میرے مولا نے مجھے بلایا ہے، مگر اتنے لوگوں نے مولا کے نام پہ دیا ہے۔ آدمی 100% یقین کرتا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا تو میرے مولا نے فرمایا ہے، تم کم رزق پہ راضی ہو جاؤ گے، ہم تمہارے کم عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ تم نے کچھ پیسے ہی تو دیے ہیں مگر پورا ثواب زیارت کا ملے گا، پورا ثواب زیارت کا ملے گا، پیسے کا۔ بلکہ یہ کہا گیا، تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تاکید کی گئی مستحب، وہ تمہارے پیسے کے ضرورت مند نہیں ہے، اس کو اتنا ہو گیا تھا، مستطیع ہو گیا تب جا رہا ہے، لیکن جا کے اس سے کہو، التجا کرو، یہ ذرا سا میرا پیسہ اس میں شامل کر لینا، 1 پیسے 2 پیسے 1 روپے 2 روپے اس میں شامل کر لو، یہ شامل نہیں کرا قبول کر لے تو ہم اس پورے حج اور زیارت میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو عزیزو انشاءاللہ ابھی جو ہے یہاں نکلنے والا ہے، وہ قرآن اندازی نکلے گی، بچے آ رہے ہوں گے، اس قرآن اندازی میں کسی بھی خوش نصیب کو جو ہے وہ چیز حاصل ہوگی، وہ خوش نصیب جو ہے انشاءاللہ جائے گا، مگر کتنا یقین ہے جائے گا، جس خوش نصیب کو جانا ہوگا جائے گا، مگر جس کا اس میں پیسہ شریک ہوگا اس کا بھی قلب بڑا ہونا چاہیے ہے کہ وہاں جا کر کے بھئی التجا کیجئے گا، ان سے کہہ دیجئے گا، التجا کر لیجئے گا، جائیے گا مولا کی بارگاہ میں جانے کے بعد ایک مرتبہ خالی اتنا دعا کر دیجئے گا، آقا ہم آپ کی دعوت کے انتظار میں ہیں، مولا ہمیں بھی بلا لیجئے، مولا ہمیں، خدا کی قسم میرے مولا آواز کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم کہیں سے بول رہے ہوتے ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیا کرتے ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر صدق کے دل سے آپ دعا کریں گے، اس کے لیے جس کا نام نکل جائے، اور اسی کے صدقے میں آپ اپنے لیے دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں بلائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک نکالیں گے جی، بار دیگر آواز بلند صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ حضرات یہاں پر یہ اعلان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جن صاحب نے یہ ٹوکن لیا ہے ان کو جو پرچہ دیا گیا ہے، ایک طرف پرنٹڈ سیریز ہے وہ ریسیٹ پہ، اور ایک جگہ ریڈ پین سے ٹوکن نمبر لکھا ہوا ہے، تو جو ٹوکن نمبر ہے وہی اناؤنس ہوگا اور وہی قرآن اندازی کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ یہاں پر ایک نمبر آیا ہے،
टोकन नंबर 104। और उस खुशनसीब जायरा का नाम है सना जहरा मेहदी हुसैन सलमा। सलमा सना जहरा मेहदी हुसैन सुलेमा। टोकन नंबर 104 उस खुशनसीब हमारी बहन के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात। और ये कुरानदाजी यहां पर हुई। अब इसका दूसरा दौर अभी से शुरू हो गया। आप हजरात बाहर जाएंगे, मुंतज़िर इमाम ग्रुप जो है इसके स्टॉल पर आपको ये टोकन दोबारा सजे हुए मिलेंगे। और जब वो 1 से लेकर 500 तक खत्म हो जाएंगे, कुरानदाजी इंशाअल्लाह फिर होगी पूरी तवानाई के साथ। बावाज़ बुलंद नारा हैदरी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैंने शुरू में कहा था कि मेरी तकरीर मेरे कद के बराबर होती है, बड़ी हो गई, माफ़ कीजिएगा। लेकिन सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये भी एक रिज़्क़ है अल्लाह की तरफ से कि किसी को ये नसीब मिल जाए। और यकीनन बड़ा खुश नसीब है जिसे ये रिज़्क़ ज़ियारत मिला है। मगर मेरे मौला ने फ़रमाया है कि अगर तुम्हें रिज़्क़ तलाश करना हो तो मेरे मौला सरकार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आखिरी बात ये भी दूसरी खुशखबरी इस बात की दी है कि मैंने तो बात की, जिन जो लोग भी इसमें शरीक हुए हैं, जो ज़ियारत में जा रहा है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, मुझे यकीन मतलब मज़हब के एतबार से यकीन है कि सब उस सवाब में शरीक हैं। लेकिन जो पैसा उस ज़ायरा या ज़ायर के ख़र्च से बच जाएगा, ज़्यादा होगा, वो इमाम के इस रोज़े की तामीर में लगने वाला है। लिहाजा दोहरा सवाब है, उधर से भी सवाब है इंशाअल्लाह, इधर से भी सवाब है और दिन मिलता रहेगा इंशाअल्लाह अल मुस्तान। तो मैं कह रहा कि किसी को इस रिज़्क़ की तलाश हो तो मेरे मौला ने फरमाया है, नहजुल बलागा में है, आपके वसीयतनामे में है, फरमाते हैं इस्तंज़िलुर रिज़्क़ बिस्सदक़ा। जब तुम्हें रिज़्क़ तलब करना हो ना तो रिज़्क़ मांगो अल्लाह से सदका निकाल के, अल्लाह से रिज़्क़ मांगो सदका निकाल करके। मैंने कहीं पढ़ा था और एक बार तो फिर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा कि मेरे मौला बताते हैं कि अगर कभी मांगना हो तो मांगने से पहले देना सीखो, मांगने से पहले देना सीखो। और लफ्ज़ सदका हमारे यहाँ जो है सबसे कम पैसे का नाम होता है, हमारे यहाँ सदका जो है सबसे छोटे सिक्के का नाम होता है। हाँ, ऐसे मौलाना दोपहर की मजलिस में मौलाना ने जो है 6 जैब गिनवाई थी ना, 6 जैबें गिनवाई थी उन्हीं ने, अगर याद होगा तो। उसके ऊपर ये एक अबा होती है। हाँ, हम जब निकालते हैं तो इस अबा के साए में देखते हैं बड़ा सिक्का निकला है कि छोटा सिक्का, छोटा सिक्का सदक़े पे देते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ, गौर कीजिएगा कि इमाम फरमाते हैं इस्तंज़िलुर रिज़्क़ बिस्सदक़ा, तुम अल्लाह से रिज़्क़ मांगो सदका निकाल करके, यानी मांगने से पहले देना सीखो, दो। इसलिए कि अल्लाह के हाथ हमारे जैसा नहीं है कि वो हाथ बढ़ा करके देगा, बल्कि वो किसी हाथ को ज़रिया बनाता है देने के लिए। पहले तुम्हारा हाथ तो किसी के लिए ज़रिया बन जाए, तुम्हारा हाथ किसी के लिए ज़रिया बन जाएगा, वो किसी हाथ को तुम्हारे लिए ज़रिया बना सकता है। मगर एक बात कहना चाहूँगा, जब अगर मांगना ही है तो मांगने के लिए हमारा हाथ कितना बड़ा होता है, उसी वक्त सोचिएगा कि देने के लिए हाथ कितना बड़ा है ना।
اس دینے کے لیے آدمی دے رہا ہے جس کو دے رہا ہے. آدمی دے گا, دینے کے لیے اگر ہاتھ بڑا ہوگا, یعنی میرا ہاتھ اگر کسی کے لیے ذریعہ بن رہا ہے اللہ کی طرف سے, تو اگر یہ چھوٹا واسطہ بن رہا ہے تو کہیں امید نہ کرنا کہ بڑا ہاتھ جو ہے واسطہ تمہارے لیے بن جائے گا. جتنا میں یوں کہوں, دینے کا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے, مانگنے کا منہ بڑا ہوتا ہے, مگر میرے مولا نے فرمایا ہے کہ اسی دینے سے مانگنے کی بھی توقع رکھو. دینے ہی سے توقع رکھنی چاہیے ہے. جیسا دینا ہوگا ویسے ہی ملنا بھی ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں میں کسی معصوم کے واقعے کو نہیں بلکہ غیر معصوم حضرت جعفر طیار کے واقعے کو بیان کر رہا ہوں. آپ جو بھی کماتے تھے راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے. کسی نے کہا آپ کل کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں, دے دیا کرتے ہیں. کل کی فکر نہیں کرتے ہیں, دے دیا کرتے ہیں. توجہ چاہوں, غور کیجئے گا. ایک مرتبہ جیسے کہا میں دے دیا کرتا ہوں, میرے پاس ہے کیا جو میں دوں گا؟ وہ دیتا ہے میں دے دیتا ہوں, وہ دیتا ہے میں دے دیتا ہوں. میں کل کے بارے میں کیوں یہ سوچوں اللہ کی طرف جو ہے یہ بدگمانی کرتے ہوئے کہ میں آج دے دوں گا تو کل میرے کیسے کام چلے گا؟ کیوں؟ جس نے آج مجھے دیا ہے کل کے لیے میں کیوں بدگمان ہو جاؤں کہ نہیں دے گا؟ میں کیوں بدگمان ہو جاؤں کہ وہ مجھے کل نہیں دے گا؟ اور اگر اس کی مصلحت میں یہی ہے کہ نہیں دے گا تو میرے پاس ہوگا کیا جو میں کسی کو دوں گا؟ پھر میرے پاس کیا ہوگا؟ اس کا مطلب وہ دیتا ہے تو میں دیتا ہوں. بس عزیز میں اپنی بات کو ختم کر دیا. توجہ چاہوں گا بات کو ختم کرتے ہوئے. جو دیتا ہے اسے ملتا ہے, جو دیتا ہے وہ اسے ملتا ہے. کبھی زندگی ملتی ہے, کبھی عزت ملتی ہے, کچھ وقار ملتا ہے, دولت ملتی ہے, سب کچھ دینے پہ ملتا ہے. میں روایت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگرچہ میں نے خود کتاب میں نہیں دیکھا مگر بہت ہی معتبر زبان سے سنا ہے لہذا پڑھ رہا ہوں. میں معمول سے اعتبار پہ پڑھتا ہوں ورنہ دیکھ کے پڑھتا ہوں بے انتہائی اعتبار کے ساتھ. اللہ نے کسی کو نعمت اولاد سے نوازا ہے. اولاد کی نعمت جو ہے یہ بھی ایک دولت ہے, مگر اللہ نے دیر نہیں دیا ہے. یہ بھی اسی امام کے نام پر جہاں ہم دنیا میں گئے ہیں, جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ دعا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے صدقے میں ہم سب کی زندگی جتنی باقی ہے عزت و آبرو کے ساتھ باقی رہے انشاءاللہ. توجہ چاہوں گا اس میں غور کیجئے گا. جو دیتا ہے اسے ملا کرتا ہے. دولت اولاد کی شکل میں ملتی ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس میں خیانت ہونے پائے, چاہیے کہ اس کو امانت کے ساتھ, خالی امانت کے ساتھ میں کہیں خیانت نہ ہو. بہت ساری امانت کے رخ ہیں, نام سے لے کر کے کام تک. میں پڑھنا چاہتا تھا مگر وقت گزر گیا. عزیزان گرامی نہیں کہنا چاہوں گا, صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا. نبی کریم کا زمانہ ہے, سرکار سید الشہداء اس دنیا میں آنکھ کھول چکے ہیں. آپ کی عمر 5 سے 6 سال کے اندر ہے. یہ جو ہے عمر ہے آپ کی. ایک شخص کو اللہ نے اولاد عطا کی, بیٹی ملی. جب اسے بیٹی ملنے کے بعد بیمار رہنے لگی. اس نے بڑا علاج کیا, علاج کرنے کے بعد جو ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی. بے چین باپ, خدا کی قسم کسی کی اولاد اور پہلی اولاد ہو, ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی اپنی اولاد کو. ماں سوتی نہیں ہے اگر بچہ پریشان ہو, سوتی نہیں ہے, نیند نہیں آتی. باپ پریشان ہوتا ہے اگر بچہ تڑپ کر رو رہا ہو. وہ کیا کرے, کیا علاج کرے؟ ایک مرتبہ اپنے بچے کی پریشانی کو دیکھ کر کے رسول کی خدمت میں آگے کہتے, یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا, دعا کر دیجئے میری بیٹی اچھی ہو جائے, آپ دعا فرما دیں. ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین سامنے آ گئے. جیسے امام حسین سامنے آئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے واسطے سے دعا کی, حسین کے واسطے سے دعا کی اور دعا قبول ہو جاتی ہے, بیٹی اچھی ہونے لگی. مگر جس باپ کو اپنی بیٹی مل گئی نا, اس نے اسی وقت نظر کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں ہمیشہ کچھ غربا کو کھانا بنا کر کے کھلاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں کہ حسین کی زندگی بڑھتی جائے, اللہ حسین کی زندگی کو بڑھاتا چلا جائے. میرے باپ کو غور, انشاءاللہ آپ روئیں گے, انشاءاللہ آپ روئیں گے.
سرکار سید الشہداء کی بارگاہ سے ان کے صلے سے ان کے صدقے سے اپنی بیٹی کی جان اور حیات ملی. دل کا باپ کا دل بھر آیا. اس نے نظر کر لی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں کھانا بنوا کر کے گھر میں غربا کو کھلاؤں گا, ان سے کہوں گا پیٹ بھر گیا, سکون ملا, نظرہ دعا کرو میرے اللہ رسول اللہ کے نواسے کو, زہرا کے بیٹے کو, حسین کو حیات دیتا جا, صحت دیتا چلا جائے. وہ کرتا رہا. بیٹی بڑھتی رہی, بیٹی بڑھتی رہی, حتیٰ کہ بیٹی جوان ہو گئی. جوان ہو کر کے اس کی شادی کر دی. شادی جب ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. ادھر باپ زندگی بھر کرتا رہا. عمر اس کی بھی طبعی ختم ہو گئی. جب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تو بیٹی کو خیال پیدا ہوا میرے بابا نے جب مجھے بتایا ہے کہ میری زندگی حسین کے صدقے میں ملی ہے, میری زندگی حسین کے صدقے میں ملی ہے, تو میں بھی اس نظر کو باقی رکھوں گی. اگرچہ میرے بابا نے نظر کی تھی مگر میں اس نظر کو باقی رکھوں گی. اب وہ اپنے شوہر کے گھر جا کے اپنے شوہر سے اجازت لی ہے, ایسا ہے میری زندگی حسین کے صدقے میں ملی ہے, ان کے وسیلے سے ملی ہے. میرے بابا جو ہے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے, دعا کرواتے تھے, تمہاری اجازت ہے میں یہ کام باقی رکھوں. خوشی سے تم یہ کام کر سکتے ہو. پتا اس کا نام عبداللہ. وہ شخص جو ہے اپنے زوجہ کے ساتھ میں شام میں زندگی گزار رہا ہے. وہ بیوی ہر شب جمعہ کھانا بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کر رہی ہے. ادھر زمانہ پھر چکا ہے اور ایک مرتبہ وہی عبداللہ بازار شام سے گزر رہا ہے. اس کی نگاہ میں کچھ آج نئے غریب دکھائی دیے. کچھ نئے غریب دکھائی دیے. چہرہ پڑھا تو اس کا دل بھر آیا. لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں, یتیم ہیں, یہ کچھ عورتیں لگ رہی ہیں, بیوائیں لگ رہی ہیں, یہ شاید غریب ہیں, ان کی دعا اللہ قبول کرے گا. وہ آیا گھر میں اور آ کر کے اپنی بیوی سے خوشی خوشی بیان کرتا ہے, کہتا ہے تم کھانا بناتی ہو, آج کچھ زیادہ بنا لینا. کیوں عبداللہ, کیوں تم زیادہ بنانے کی بات کرتے ہو؟ اس لیے زیادہ بنا لینا کہ میں نے آج بازار میں اس قید خانے کی طرف سے گزر رہا تھا, کچھ نئے غریب دکھائی دیے ہیں, اسیر دکھائی دیے ہیں. ان کی تعداد کچھ زیادہ ہے مگر سچ میں بڑے غریب دکھائی دے رہے ہیں. وہ یتیم لگ رہے ہیں, وہ کچھ بیوائیں لگ رہی ہیں. کہا اچھا تو ٹھیک ہے, میں بناتی تو ہوں, کچھ آج زیادہ کھانا بنا لیتی ہوں. میں کچھ آپ سنیے گا, انشاءاللہ آپ کا دل بھر آئے گا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں. سنیے گا, جس نے بنوایا کھانا زیادہ بن گیا. جب بن گیا تو ایک مرتبہ شام ہوئی. کہا عبداللہ آؤ, آج تمہیں بھی چلنا پڑے گا, آج کھانا کچھ زیادہ ہے, تم لے کے چلو, ہماری مدد کرو. کہا ٹھیک ہے. کھانا لے کے چلا اور جب چل کر کے آیا قید خانہ, جس موڑ پہ گلی میں قید خانہ اس موڑ پہ آتا ہے تو ایک مرتبہ عبداللہ کہتا بیوی اب اس کے بعد سے آپ جائیے, آپ آگے بڑھیے. تو کہنے کیوں عبداللہ آپ کیوں نہیں چلتے, آپ کیوں نہیں چلتے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ کہا میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ جب میں نے دیکھا تھا تو بیویاں شریف زادیاں لگ رہی تھی. مجھے بیویاں بڑی شریف زادیاں لگ رہی تھیں. کسی شریف زادی کے سامنے مرد کا جانا اچھا نہیں ہے, کسی شریف زادی کے سامنے کسی مرد کا جانا اچھا نہیں ہے. لہذا چونکہ وہ بھی بیوی تھی, خاتون تھی نا, فوراً سمجھ میں آ گیا, دل بڑا اچھا تھا. ٹھیک کہہ رہا ہوں, شریف زادیاں مرد کو نہیں جانا. مگر جب بھی میں جملہ پڑھتا ہوں میرا دل بھر آتا ہے. ارے ایک عام آدمی نے جب کسی شریف زادی کو دیکھا تو جانا برداشت نہیں کیا. اب کوئی سوچے سید سجاد, سوچے کلیجہ پڑتا ہے عزیزو. سید سجاد کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام تک, اور اس کے بعد 40 سال ماتم کیا ہے.
میرے مولا نے 40 اور میں کہنا چاہوں گا عزیزو، بیان کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، سن لینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ خالی یہ سوچیں کہ اگر کسی جوان بھائی کے بہن ہوتی ہے نا، خدا کی قسم بہن کو اپنے جوان بھائی پہ اتنا اعتبار ہوتا ہے، اپنی عزت سالم سمجھتی ہے۔ میرا جوان بھائی ہے، میرا جوان بھائی، کون میری طرف آنکھ اٹھا سکتا ہے؟ ذرا سوچے عزیزو، سید سجاد اس مظلوم کا نام ہے جس کے گلے میں خاردار طوق ہے۔ خاردار کہہ دینا آسان ہے، یعنی لوہے کا طوق، اس میں لوہے کے کانٹے نکلے ہوئے، لوہے کے کانٹے نکلے ہوئے کہ اگر وہ سر کو موڑے گا تو کانٹے ستائیں گے، کانٹے ستائیں گے۔ عزیزو اب آپ ذرا سوچیں، سید سجاد کی 4 سالہ بہن ہے، اس کو کوئی تماچے مارے، جوان بھائی ارے اگر تڑپ کے مڑ کے دیکھنا چاہے تو کانٹے ستاتے ہیں، اور بہن کہے بھیا کسی نے تماچے مارے۔ آپ ذرا غور کریں، سید سجاد آنکھوں میں آنسو، بہنا کتنا مجبور ہے تمہارا بھائی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، ارے گلے سے بھی تو نہیں لگا سکتا۔ وہ مظلوم سید سجاد کوفے سے لے کر کے شام، کربلا سے کوفہ اور شام عزیزو، میں ایک جملہ کہوں گا، جیسے ہی اس بیوی نے سنا، کہا نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، تم یہی ٹھہر جاؤ، کسی شریف زادی کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ جب وہ بیوی لے کے چلی ہے نا، لے کے چلی، دروازے پہ آئی، آنے کے بعد جناب زینب نے دیکھا، بہنا تم کیا لے کے آئی ہو، کیا ہے؟ کہا بیوی یہ کھانا ہے، ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ اچھا، نذر ہے، نذر کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلا کر کے ہم دعا کرواتے ہیں، آپ کھلا دیجئے، کھا لیجئے اور دعا کر دیجئے گا کہ اللہ حسین کی حیات باقی رکھے۔ ارے عزیزو، کہنا بڑا آسان، سننا بھی آسان ہے۔ ذرا آپ سوچیں، ذرا آپ غور کریں کہ قید خانے میں زینب سن رہی ہیں کہ اسے کھا لو، اسے کھا کے دعا کرنا، ان بچوں سے دعا کروا دینا، ان غریبوں سے دعا کروا دینا۔ سن لیجئے گا عزیزو، میرے عزیزو سنیے گا، انشاءاللہ آپ روئیں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے سر جھکایا، سر جھکا کر کے کہتی ہیں، بہنا آپ اپنی نظر بڑھا دیجئے، بہنا آپ اپنی نظر بڑھا دیجئے۔ اس بیوی نے نظر کے کھانے کو رکھا، ذرا سا غصہ آیا، بی بی اگر آپ نہیں کھانا چاہتی ہیں نہ کھائیے، مگر یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ نظر کو بڑھا دیجئے؟ ارے میں اپنے آقا حسین کے لیے کر رہی ہوں، آپ کو نہیں کھانا ہے، آپ کو نہیں کھلانا ہے، آپ کو نہیں دعا کرنا ہے، نہ کیجئے، مگر یہ نہ کہیے کہ میں نظر بڑھا دوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر بی بی جس حسین کے لیے تم کر رہی ہو، یہ سر اسی حسین کا ہے، یہ بیٹی اسی کی یتیمہ بیٹی ہے، یہ سید سجاد ہے، میں اسی کی بہن ہوں۔ اب بیٹھ گئی، سر پیٹنا شروع کیا، اے زندگی بانٹنے والے حسین، آپ کا گھر لٹ گیا، بیٹی یتیمہ ہو گئی اور ہم بے خبر رہ گئے، مولا معاف کیجئے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، معبود ہمارے آنسوں کو رمال دہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہونے شفا عنایت فرما دے۔ ابھی ایک مرد مومن یہاں سے لے جائے گئے پروردگارا، اگر وہ مریض ہیں اور یقیناً ہے پروردگارا، خون حسین کا صدقہ جناب زینب اور ارسرہ نے کربلا کا واسطہ انہیں
شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین مومنات اس دنیا میں نہیں رہ گئے، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار حسین کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے دنیا کے گوشے کنار میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، اے معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، جہاں ذکر حسین ان گھروں کو آباد، ان جگہوں کو آباد رکھنا۔ اے معبود، اے پروردگارہ، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم اپنے وقت کے امام نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے انشاءاللہ۔